السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے ذات بابرکات کے لیے ہے، جو اس کائنات کا پالن ہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑے بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میں اللہ احکم الحاکمین سے دعا گو ہوں، جس کی توفیق، جس کے فضل، جس کی رحمت سے آج 12 اگست 2020 کے خطبہ جمعۃ المبارک کی مقدس حاضری مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سن سنا کے ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، بخشش کا بہانہ بنا دے، اور آج کی گفتگو جو ہے اہل ایمان کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنا دے۔ بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سورہ نور آیت نمبر 37 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق کائنات، مالک لم یزل اپنے اس مقدس مقام کے اندر اعلان فرماتے ہیں، رجالن، ایسے لوگ بھی ہیں، لا تلہیہم، نہ انہیں روکتی ہے سوداگری، تجارتن، تجارت سے، ولا بیعن، اور نہ خرید و فروخت سے، عن ذکر اللہ، انہیں اللہ کو یاد کرنے میں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یخافون یوماً، اور اس دن کا خوف، یخافون ڈرتے ہیں، یوماً قیامت کے دن سے، یعنی اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن تتقلب فیہ القلوب والابصار، تتقلب الٹ ہو جائیں گے، فیہ القلوب ان کے دل، والابصار اور ان کی آنکھیں۔ اللہ اکبر، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور
انہیں اللہ کی یاد کرنے میں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی سودا گری روکتی ہے اور نہ خرید و فروخت۔ ان کو اس دن کا خوف لگا رہتا ہے جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ محترم سامعین، مضمون جو میں نے اللہ کی رحمت سے شروع کیا تھا وہ تھا نماز کے متعلق۔ آج دوسرا پارٹ آپ کی خدمت میں لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ پہلا مقام ہے رب ذوالجلال کا۔ اس آیت سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جن کے دلوں میں قیامت کا خوف ہے، جن کے دلوں میں قیامت کا ڈر ہے، اور جو قیامت کے دن اس ڈر کی وجہ سے کہ جس دن آنکھیں اور دل الٹ ہو جائیں گے، وہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی دعوت دیتا ہے، ایمان والے جو بندے ہیں اگر سودا گری میں مصروف ہوں تو یہ چھوڑ کے نماز کی طرف آتے ہیں۔ اذان کا ٹائم ہوا، نماز کا ٹائم ہوا، اللہ کا بلاوا آیا، اللہ کا حکم آیا، یہ خرید و فروخت کے اندر بھی مصروف ہیں، خرید و فروخت کو چھوڑ دیا، سودا گری کو چھوڑ دیا اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے نماز ادا کرنے کے لیے۔ اور بھائیوں، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں ایمان کی قوت ہے، جن کے دلوں میں قیامت کا ڈر ہے، جن کے دلوں میں عذاب قبر کا خوف ہے، وہ نماز ادا کرنے میں تاخیر نہیں کرتے۔ آئیے محترم سامعین، دوسرا مقام سورۃ الرعد آیت نمبر 22 اور 24 فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر، تکالیف پر صبر کرتے ہیں، وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا خرچ کرنے کی کیفیت اللہ کے قرآن نے بتائی، سرًا وعلانیۃً، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ سرًا وعلانیۃً کا دوسرا معنی ظاہر میں بھی خرچ کرتے ہیں اور باطن میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا بھی تو نیکی ہے نا جی۔ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے، جب رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، تو فرمایا وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، نیکی کے ذریعے گناہوں کو، برائی کو دور کرتے ہیں۔ آگے فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا عاقبت میں گھر ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں گھر ہے۔ یعنی دوسری آیت سے ثابت یہ ہوا آخرت میں گھر اللہ ان لوگوں کا بنائے گا جن کے دلوں میں رب کا خوف ہے،
نمبر 2 جو رب کی خوشنودی اور رضا کے لیے مصائب تکالیف پر صبر کرتے ہیں، عاقبت اور آخرت میں گھر ان لوگوں کا ہوگا جو نماز ادا کرتے ہیں، آخرت میں گھر ان لوگوں کا ہوگا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت میں گھر ان لوگوں کا ہوگا جو نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا ان لوگوں کے لیے جنات عدن یدخلونہا، جنات باغات ہیں ان لوگوں کے لیے، عدن ہمیشہ رہنے کے باغات اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے تیار کیے تھے، یدخلونہا جن میں وہ داخل ہوں گے۔ آگے فرمایا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ جنہوں نے سلو کی اپنے آباء و اجداد سے، وَأَزْوَاجِهِمْ اپنی بیویوں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اپنی اولادوں سے، فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، ملائکہ ہر دروازے سے یدخلون داخل ہوں گے، علیہم ان کے لیے من کل باب ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا فرشتے جب آئیں گے نا، جن کا گھر اللہ جنت میں بنائیں گے، فرشتے آ کر کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ کس وجہ سے؟ فرشتے یہ بات کیوں آ کر جن لوگوں کا گھر اللہ جنت میں بنائیں گے، فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اویس بھائی سلام علیکم، تم پر سلامتی، تم پر رب کی رحمت ہو۔ اب فرشتے یہ پیغام کیوں دیں گے؟ فرشتے یہ خوشخبریاں کیوں دیں گے؟ اس لیے بما صبرتم جو آزمائشیں آئیں ان پر آپ نے صبر کیا، بما صبرتم فرمایا یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے، تمہارے صبر کا بدلہ ہے۔ ثابت ہوا آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، انسان صبر کا مظاہرہ کرے تو اللہ جنت میں پھر یہ مقام عطا فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ عاقبت کا گھر کیا خوب گھر ہے، آخرت کا گھر کیا خوب گھر ہے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین ان جو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 22 اور 24 کے اندر جو انعامات رب ذوالجلال نے ارشاد فرمائے ہیں وہ میرے حق میں، آپ کے حق میں اللہ قبول فرما دے، اور جن لوگوں کا گھر رب ذوالجلال جنت میں بنائیں گے اور جن لوگوں کو اللہ داخل کریں گے ان کے اندر اللہ شمار میرا اور آپ کا بھی کر دے، آمین۔ ذرا اونچی آمین آکے گا، اللہ ان کا گھر جلدی بنائے گا، ماشاء اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ جو میں نے مضمون کا آغاز کیا تھا، آج اس کی دوسری قسط ہے، وہ گزشتہ سے پیوستہ وہ نماز قرآن کی روشنی میں عرض کیا تھا، اور آج نماز احادیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہے۔ میرے بھائیوں،
نماز اسلام کا اہم رکن ہے، نماز اسلام کا اہم رکن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے بنیادیں، اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5۔ کتنے ہیں؟ 5۔ اسلام کی بنیادیں، اسلام کے ارکان 5۔ اور کون کون سے؟ بتا دیتا ہوں کیونکہ حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں کہ میں آپ سے پوچھتا نہیں۔ بعض مجھے بھائی کہتے ہیں قاری صاحب ہم تو اس وجہ سے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے آتے نہیں، ہمیں ڈر اور خوف لگتا ہے آپ سے کہ آپ جو بیان کرتے ہو جمعے کے اندر اٹھا کے کہتے ہو سنا میں نے کیا بیان کیا ہے، کہتا ہے شرمندگی کی وجہ سے نہیں آتے۔ میں نے کہا بھائی شرم نہ کرو، میں آپ سے نہیں سنتا، آپ آیا کریں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادیں 5، اسلام کے ارکان 5۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اسلام کا پہلا رکن۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا۔ اسلام کا چوتھا رکن رمضان کے روزے رکھنا۔ رمضان کا 5واں رکن حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، صاحب استطاعت جو ہے۔ اب یہ حدیث جو بیان کی ہے نا، صحیح البخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 8، یہی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، وہاں اس کا نمبر ہے 16۔ 2 آیات میں نے پڑھی ہیں، ایک حدیث آج 12 اگست 2022 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر پہلی حدیث۔ تو اس حدیث سے ثابت کیا ہوا کہ نماز اسلام کا اہم بنیادی رکن ہے۔ اب ہم نے کلمہ تو پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے ہم دائرہ اسلام میں داخل تو ہو گئے، لیکن اگر نمازی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے، جب ہماری بنیاد ہی کمزور ہے تو پھر عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نماز اہم رکن ہے، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں۔ حدیث نمبر 2، روز قیامت، کل قیامت کے دن 2 باتیں یاد رکھیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ یہ نماز جو ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ حقوق اللہ میں شامل ہے یا حقوق العباد میں شامل ہے؟ حقوق اللہ میں، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو کل قیامت کے دن جو اللہ کے حقوق ہیں اس میں سے پہلے حق کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہی بات ایک اور زاویے کے تحت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا بندے سے وہ نماز کا ہوگا۔ یہ ہے دعویٰ، اور اپنا دلیل کیا ہے کہ بھائی کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مصطفیٰ کے راوی ہیں، فرمان اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی
حضرت محمد بلند آواز سے پڑھتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن جو سوال ہوگا وہ صلاۃ کا ہوگا، نماز کا ہوگا۔ اور یہیں پہ بس نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِن صَلُوحَتْ، اگر یہ نماز درست نکلی، فَإِن صَلُوحَتْ، اگر نماز ٹھیک نکلی، صَلُوحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، تو باقی اعمال بھی درست نکلیں گے۔ اتھے تے ہونے نے عملہ نال فیصلے کسے نہیں ہو تیری، آگے جملہ مکمل کرو ایس بھائی، تیری بات کو چھوڑی، کیونکہ نبی کی حدیث، نبی کا فرمان کہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر نماز درست نکلی، اگر نماز ٹھیک نکلی، صالوحا سائر عملہ، باقی اعمال بھی درست نکلیں گے، باقی اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہیں پہ بس نہیں، اسی حدیث میں مسلمانوں تیسری بات بیان فرمائی وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِن فَسَدَتْ، اگر یہی درست نہ ہوئی، کیا بلا؟ نماز، اگر یہ نماز درست نہ ہوئی، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، تو باقی اعمال بھی درست نہیں نکلیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث جو پڑھی ہے یہ سنن النسائی کے اندر موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 466۔ اس دوسری حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ نماز کتنی ضروری ہے، نماز کے بغیر کسی بھی صورت میں چھٹکارا نہیں۔ جب نبی نے بتا دیا کہ کل قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، او میرے بھائیو، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے قیامت والے دن باقی اعمال بھی درست نکلیں، پھر نماز ادا کرنا پڑے گی، نماز ادا، نمازی بننا پڑے گا، اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا، رکوع اور سجدہ نماز کے تمام ارکان کو بجا لانا پڑے گا۔ آئیے، اللہ اکبر۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، یا قاری صاحب ایسا کوئی عمل بتائیں جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اس کا ایک ہی حل ہے، نماز پڑھنا تم شروع کر دو۔ یہ نماز تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اور مسلمانوں، یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں چھوڑی، اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء قالوا لا یبقى من درنہ شیء قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا
اب یہ جو حدیث پڑھی ہے، یہ جو پیغمبر کا جو فرمان پڑھا پہلوان جی، یہ کس کتاب میں ہے؟ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور ترمذی کے اندر حدیث کا نمبر ہے 2868۔ اسی حدیث کا دوسرا حوالہ 5288، صحیح بخاری۔ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور فرمان امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کے سامنے ابھی متن کی صورت میں نے پڑھا ہے، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ فرمایا ارأیتم، دیکھو، ایک ایک لفظ کا معنی پہلے کروں گا۔ ارأیتم، دیکھو، لو ان نہرن بباب احدکم، اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر بہتی ہو، ایک نہر چلتی ہو، یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ یغتسل، غسل کرتا ہو، حل یبقی من درنہ شیء، یعنی تم میں سے کسی ایک کے گھر کے دروازے کے ساتھ نہر بہتی ہے، روزانہ تم اس میں سے 5 مرتبہ غسل کرتے ہو، فرمایا حل یبقی من درنہ شیء، جو بندہ ایک دن میں روزانہ نہر کے اندر 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گی؟ حل، کیا یبقی باقی رہے گی، من درنہ شیء، اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گی؟ قالو، عرض کیا گیا، لا، نہیں، یبقی من درنہ شیء، فرمایا بالکل نہیں۔ قال، پھر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اسی طرح 5 نمازوں کی مثال ہے، 5 نمازوں کی مثال ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے، 5 نمازیں ادا کرنے کی برکت سے اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ 5 مرتبہ نماز پڑھنے سے انسان کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے، یہ نماز کی برکت ہے۔ اور یہ جو حدیث پڑھی ہے، اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ گناہوں کے کفارے کے لیے بہترین چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ اور آج سنتے جائیں کہ نماز کس قدر ضروری ہے۔ آج شیطان مجھے اور آپ کو ورغلاتا ہے، پڑھی پڑھی نہ پڑھی کہ نہ پڑھی کوئی گل نہیں، خیر ہے، کسی صورت میں بھی نماز کے موافق نہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگلا فرمان سنو، سنن ابو داود کتاب الادب، باب فی الصلاۃ العتمہ، امام ابو داود نے باب باندھا ہے، باب باندھ کر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور سنن ابی داود میں حدیث ہے 4985 اور حدیث بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرو اولادکم، اپنی اولادوں کو حکم دو، کس چیز کا؟ بالصلاۃ، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم اپنی اولادوں کو
स्कूल भेजना हो, वक़्त की पाबंदी करवाते हैं, रोज़ाना स्कूल छोड़ के आते हैं, कॉलेज वगैरह वगैरह। लेकिन अफसोस, जिस तरह हम अपने बच्चों की स्कूल की तैयारी करवाते हैं, काश इसी तरह हम नमाज की तैयारी करवाते कि बच्चा उठो नमाज के लिए। तो फिर कहते हैं नहीं जी नहीं, बच्चे को सोने दो, अभी बच्चे की नींद नहीं पूरी हुई, रात को ता देर तक ये किताबों का सबक याद करता रहा। और मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम कि मुरू औलादकुम बिस्सलात, अपनी औलादों को नमाज का हुक्म दो। वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, रब हुक्म दे रहे हैं अपनी औलादों को। वहुम अबनाउ सब'a सिनीन, जब तुम्हारे बेटों की उम्र 7 साल हो जाए। और आगे फरमाया वज़रिबूहुम, उन्हें सजा दो, वज़रिबूहुम अलैहा, और उन्हें सजा दो। ये सजा किस वक्त देनी है? वहुम अबनाउ अश्रिन, जब तुम्हारे बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए। जब तुम्हारे बच्चों की उम्र कितनी हो जाए? 7 साल के अंदर तो नबी ने बताया कि औलाद को नमाज का हुक्म दो। 7 साल के अंदर हुक्म आया, 8, 9, 10, 10वें साल तलक अगर आपकी औलाद नमाज नहीं पढ़ती तो साहिब शरीयत नबी ने फरमाया वज़रिबूहुम अलैहा, तो फिर इन्हें सजा दो। सजा तलक ही बात महदूद नहीं, आगे फरमाया वफ़र्रिकू बैनहुम फिल मज़ाजिअ, और इनके बिस्तर भी अलग कर दो, एक साथ ना लेटने दो। तो इस हदीस से भी साबित हो गया कि नमाज कितनी अहम और ज़रूरी है, हत्ता कि बच्चों को किस उम्र के अंदर नमाज पढ़ने का हुक्म देना और किस उम्र के अंदर बच्चों को सजा देकर नमाज पढ़ाने के मुतल्लिक इमाम कायनात, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रहबर हादी पैगंबर ने कैसा प्यारा कानून बयान फरमाया। आगे चलिए। और मेरे भाइयों, कान खोल के अल्लाह के रसूल के फरामीन सुनते जाएं। अगर सुकून चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, नमाज पढ़ो। नमाज में इत्मीनान है, नमाज में सुकून है। अब यही बात अल्लाह के पैगंबर से साबित करूंगा। आइए दलील सुनिए, हवाला सुनिए। सुनन अबू दाऊद किताबुस सलात और हदीस का नंबर है 4986। हसन और सही दर्जे की ये रिवायत है। सैयदना सालिम बिन जुअद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है। वो बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, या बिलाल कुम, ए बिलाल खड़े हो जाओ, ए बिलाल खड़े हो जाओ। अकीमिस सलाता, नमाज अदा करो। या बिलाल अकीमिस सलाता अरहना बिहा, ए बिलाल उठो नमाज पढ़ो। अरहना बिहा, नमाज के जरिए ए बिलाल हमें नमाज से राहत पहुंचाओ, ए बिलाल हमें नमाज से सुकून पहुंचाओ। अब ये हुक्म अल्लाह के नबी का जनाब बिलाल को था। एक और सहाबी ने अल्लाह के नबी की ये बात सुनी। एक इंसारी सहाबी ने अपनी लौंडी से कहा, पानी लाओ। क्या लाओ? पानी लाओ, ताकि मैं नमाज पढ़ के सुकून हासिल करूं। तो सुनने वालों को ताज्जुब हुआ, ये हुक्म तो बिलाल को अल्लाह के नबी ने दिया है। अल्लाहु अकबर, बिलाल को हुक्म था
آپ خود یہ عمل کرنے لگ گئے ہو؟ فرمایا میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قم یا بلال، اے بلال کھڑے ہو جاؤ، فارحنا بالصلاۃ، ہمیں نماز کے ذریعے سکون پہنچاؤ۔ بلال بھی تو پیغمبر کا صحابی ہے، میں بھی تو انصاری صحابی ہوں۔ بلال اللہ کے پیغمبر کو ماننے والا، میں بھی اللہ کے پیغمبر کو ماننے والا۔ اللہ کے پیغمبر کا حکم اگرچہ بلال کو تھا، لیکن یہ حکم تا قیامت آنے والے مومنین عام مسلمانوں کو ہے۔ اگر بلال نماز پڑھ کے سکون حاصل کر سکتا ہے، میں انصاری صحابی اللہ کے پیغمبر کے اس فرمان پر عمل کر کے کیوں نہیں سکون حاصل کر سکتا؟ لونڈی پانی لے آئی، انصاری صحابی نے نماز پڑھی اور انصاری صحابی نے کہا اللہ کے پیغمبر کا فرمان سچا ہے کہ نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، نماز پڑھنے سے اطمینان ملتا ہے۔ او میرے بھائیوں، اگر اپنی پریشانیاں دور کروانا چاہتے ہو، آج سے نمازی بن جاؤ۔ نمازی بنو گے نا انشاءاللہ، بڑی ڈیوٹی ہے، نمازی بنو گے انشاءاللہ، نماز پڑھ کے سکون حاصل کرو گے نا۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات، نمازی بندہ، نماز ادا کرنے والا جب وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، نمازی سے اس کا رب خوش ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ حوالہ سماعت فرمائیں، مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 125، دوسرا حوالہ الصحیحہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے، 1652۔ دو حوالے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ لا یعجب من الصلاۃ فی الجمیع، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی، لا یعجب، خوش ہوتے ہیں، من الصلاۃ فی الجمیع، با جماعت نماز پڑھنے والوں پر میرے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہو گیا، نمازی نماز پڑھے گا اللہ خوش ہوگا۔ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو نا، پھر نماز ادا کرنا پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو نماز ادا کرنا پڑے گی۔ اگلی بات، جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے پہلوان جی، اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے حفاظت میں آ جائے، اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے، کائنات کی کوئی چیز اسے ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی ہے اور بیان فرماندے میں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، گج وج کے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ، فمن اغفر ذمۃ اللہ قبضہ اللہ فی النار لوجہہ۔
سنے نا، اب اس کا حوالہ سنو۔ مجمع الزوائد کتاب الصلاۃ بابو فی صلاۃ العشاء عشاء الآخرۃ والصبح فی جماعہ، جلد نمبر 2 صفحہ 41، حدیث صحیح ہے۔ اللہ فرمایا من صلی الصبح فی جماعت، جس شخص نے، جس بندے نے صبح دی نماز جماعت نال ادا فرمائی، قربان جاواں اللہ دے پیغمبر دے فرمان تو، من صلی الصبح فی جماعت، جڑا بندہ صبح دی نماز جماعت نال ادا کردا ہے، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ دی ذمہ داری اندر ہو جاندا ہے، اللہ دے حفاظت دے اندر ہو جاندا ہے۔ فمن اکفر ذمۃ اللہ، جس بندے نے اللہ تعالیٰ دی ذمہ داری نو توڑ دیندا ہے، یعنی جڑا بندہ نماز نہیں ادا کردا، کبہ اللہ فی النار لوجہ، تو اس نو دوزخ دی آگ دے اندر اوندا کر کے ڈال دیتا جائے گا۔ اللہ میری توبہ۔ سورج نکلنے تک ساڑی آنکھ نہیں کھلدی، ساڑے نیند نہیں پورے ہوندے، لیکن اللہ دے نبی دا فرمان، جس جڑا بندہ فمن اکفر فی ذمۃ اللہ، جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی ذمہ داری نو توڑ دیندا ہے، مطلب کی ہے اللہ تعالیٰ نے تے نماز فرض کیتی ہے ہر مسلمان دے ہوتے، مگر اے انسان اے اللہ دا بندہ اے پیغمبر دا امتی نماز نہیں پڑھدا، فرمایا کبہ اللہ فی النار لوجہ، جدو قیامت دا دن ہوئے گا دوزخ دے اندر انہوں اوندا ڈال دیتا جائے گا، پھر دوزخ دا عذاب برداشت کرے گا۔ اور میرے بھائیوں، اس واسطے نماز کسی صورت دے اندر نہیں چھڑنی، نماز دی معافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نماز جڑی ہے اے اللہ تے بندے دے درمیان ایک رابطہ ہے، اللہ نال رابطہ کرنا چاہتے جے نماز پڑھنا شروع کر دیو، اللہ نال اپنا تعلق پختہ کرنا چاہتے جے تے نماز شروع کر دیو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احدکم اذا قام فی صلاتہ، یقیناً جدو کوئی بندہ نماز پڑھن واسطے کھڑا ہوندا ہے، اللہ دے نبی دا فرمان پڑھ رہا، اللہ اکبر، ان احدکم، بے شک تواڈے وچوں کوئی ایک اذا قام، جدو وہ کھڑا ہوندا ہے فی صلاتہ، نماز ادا کرن واسطے، فإنہ یناجی ربہ، وہ گویا اس طرح ہی ہے کہ اپنے پروردگار نال سرگوش کر رہے ہیں، اپنے رب نال مناجات کر رہے ہوندا ہے، اپنے رب نال مناجات کر رہا ہوندا ہے۔ دعا کرو اللہ سانوں میں مناجات کرن دی توفیق عطا فرمائی، نمازاں پڑھاں گے تے ساڈا رب نال رابطہ پختہ ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ مسلمانوں 102 دے گرد و نواں مذہبات آنے والے ہو، اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے، پہلوان دے سن لو آج اللہ دے نبی دی حدیث، جڑا بندہ 40 روز با جماعت تکبیر اولا دے نال نماز ادا کردا ہے، انہیں واسطے اللہ 2 انعام عطا فرمان دے نے۔ آج کنی تاریخ 12 اگست، اللہ اکبر، اللہ 14 اگست نو اسی آزادی منانے پاکستان دی، لیکن مسلمان
اللہ دے رسول دا کلمہ پڑھنے والوں ذرا فرمان سنیا جے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ تو حدیث مروی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی للہ توجہ میرے یال من صلی للہ جس بندے نے اللہ واسطے نماز پڑھی کس واسطے اللہ واسطے نماز پڑھی 40 یومن 40 دن جس بندے نے اللہ واسطے نماز پڑھی پہلوان جی ایک جگہ دے میں اے نماز دی دعوت دیتی جمعے تو بعد ساتھی بیان تو بعد ساتھی میں نے کہنے قاری صاحب اگر آپ اعلان کرتے نا کہ حضرات نماز پڑھو جو بندہ نماز پڑھے گا فی نماز کا 1000 روپے دیا جائے گا کہتے اگر آپ اس قسم کا اعلان کرتے نا آپ کی مسجد نمازیوں سے فل نہ ہوتی تو پھر کہتے میں کہا ایمان کمزور ہے نا جی میں پھر اللہ دے نبی دا اے فرمان سنایا من صلی للہ میں کہ بھائی تو میں نے کہنے ایک نماز دا 1000 روپے دا اعلان کر لوگ جناب من آن گے نماز پڑھیں گے تواڈے مسجد فل ہو جائے گی میں کہ جس رسول دا میں کلمہ تے تو سے کلمہ پڑھے ہے اس رسول نے تے اعلان نہیں کیتا کہ وہ میرے صحابہ آؤ تو سے نماز پڑھن واسطے مسجد نبوی دے اندر میں محمد تو ایک نماز 1000 روپیہ دیواں گا میں کہ اللہ دے پیغمبر نے رہبر شریعت نے جدی گل نہیں کی تھی تیرا ایمان کمزور ہے تو انجدی ہی گلہ کرنے اور میرا رسول دے بارے اندر اللہ دا قرآن اعلان کر دے کل ان صلاۃ شیخ صاحب ان اٹھا دیو بابے نو ماشاءاللہ بزرگو میں اپنے خطبے دے اندر کسی نے ساؤن نہیں دینا کیوں میں پورا ہفتہ تیاری کیتی ہوں دیئے ہوئے ایسے بھائی تے تُسی 100 کے خطبہ گزار شکو یہ جو میں نہیں ہونا دیاں گا توجہ اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر اعلان فرمان دینے بلکہ اللہ پاک نے اعلان فرمایا کل ان صلاۃ بابا انور توجہ ہے نا کل ان صلاۃ ونسک ومحیای ومماتی للہ رب العالمین اللہ دا پیغمبر اعلان فرماتا ہے میرے نماز اللہ واسطے میرے قربانی اللہ واسطے میرا مرنا اللہ واسطے اور میری زندگی اللہ واسطے پیغمبر تو کہندا میری نماز اللہ واسطے میری نماز اللہ واسطے اللہ اکبر تے حدیث پاک سنا رہا سا فرمایا من صلی للہ جڑا بندہ اللہ واسطے نماز پڑھے 40 یومن 40 دن فی جماعت جماعت نال یدرک تکبیرۃ الاولی تکبیر اولا دے نال فرمایا کتبت لہ براءۃ 2 آزادیاں لکھی جاندیاں نے کتنی آزادیاں 14 اگست نو تے آزادی منانا ہے کدے نماز پڑھ کے جہنم تو آزادی حاصل کرے تو مزہ ترتی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا 40 دن جڑا بندہ با جماعت تکبیر اولا دے نال نماز ادا کر دے کتبت لہ براءتان 2 چیزاں تو آزادی لکھی جاندی ہے اور 2 چیزاں جڑیاں نے نمبر 1 براءت من النار
आज़ादी लिखे जाती है। वो दूसरी आज़ादी वबराअतुन मिनन निफाक, दूसरी आज़ादी निफाक तो लिखी जाती है। कि माना ऐसा देता अगर नमाज पढ़ेगा ये नमाज तेनू जहन्नम दी अग तो महफूज फरमाएगी। अगर नमाज पढ़ेगा निफाक तो वे तेनू तो रखेगी। दुआ करो अल्लाह मैनू तुहानू पक्का नमाजी बना दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मुसलमानों अज से अपना वक़्त एवें ज़ाया कर छड़ने है। नमाज साडे मुद्दा साडे ज़हना दे अंदर कोई फिक्र ही नहीं। लेकिन कुर्बान जावा अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद गजवा के कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते सन हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम निसाउ वत्तिब और तीसरी बात वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात। ए जेड़ी हदीस पढ़िए ए जड़ा नबी दा फरमान पढ़िया उन्हें दा हवाला समात फरमाओ ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 128 दूजा हवाला अल हाकिम दे दूसरे जिल्द सफ़ा 160 तीसरा हवाला सही जामे सगीर हदीस नंबर 3124। मुसलमानों ए जड़ी हदीस पढ़िए जरा तर्जमा समात फरमाओ। फरमाया हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम निसा, तुहाडी दुनिया दे विच मैं मुहम्मद नूं औरतां बहुत पसंद ने। कोई एदा गलत मतलब ना ले कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतां नूं पसंद करदा से क्योंकि पहलवान जी वजाहत कर देना जरूरी समझना वा पैगंबर नबी अपनी बेवियां नूं क्योंकि दुनिया के अंदर नबी आए सन के नहीं आए। नबी ने शादियां कीतियां सन के नहीं कीतियां। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम निसा, तुहाडी दुनिया के अंदर मैं मुहम्मद औरतां नाल बहुत औरतां नूं बहुत पसंद करना वा। वत्तीब और खुशबू नूं पसंद करना वा। वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, और नमाज नूं मैं मुहम्मद ज्यादा पसंद करना वा। क्यों? वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, क्योंकि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इस हदीस में से कितनी बातें साबित हुई? 3। कौन कौन सी भला? अल्लाह के रसूल को औरतों से मोहब्बत जो अपनी अकद में आई, जो उनके निकाह में आई। रसूल का ये उस्वा है, रसूल की ये सीरत है। रसूल औरतों से मोहब्बत करता है जो हमारी मोमिनीन माएँ हैं। मैं और आप जो हमारी बीवियाँ हैं हम इनसे मोहब्बत करें, यही सबक है। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम निसा। और दूसरी बात वत्तीब, अल्लाह के नबी फरमाते मुझे खुशबू पसंद है। क्या पसंद है? खुशबू पसंद है। तो आप भी खुशबू को पसंद करो। जुमे का दिन हो, ईदैन का दिन हो, वगैरह वगैरह, तो आप खुशबू लगा के आया करो, क्योंकि मेरा रसूल पसंद करता है। जब मेरा रसूल पसंद करता है तो रसूल की सीरत मेरे लिए तो बेहतरीन उस्वा है। और तीसरी बात वकुर्रतु वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मेरी आंखों की, अगर तुसी भी अपनी अखां नूं सकून पहुंचाना चाहते हो नमाजी बन जाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे भाइयों, मैं
میں 2-3 روایات اور بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرانگا۔ صاحب شریعت جناب محمد، نہیں بھائی نہیں بلند آواز نال درود پڑھو، میرے اطوارے دلان دی پہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہوتے جدو کوئی مشکل وقت آندا، جدو مشکل کھڑیاں آندیاں تے اللہ دے پیغمبر فوراً نماز ادا کر دے سن۔ کتے لکھے ہیں اللہ اکبر، سنن ابو داؤد دے اندر حدیث موجود جے 319 نمبر جے، اور صحیح ابو داؤد پہلے جلد صفحہ 261، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ دے اندر حدیث موجود جے باب ما یقال فی الرکوع والسجود، اور حدیث دا نمبر جے 482، اور سنن ابو داؤد دے اندر اگلا حوالہ جے 875۔ اللہ دے رسول دا معمول سے اذا حزبہ امرن، اذا حزبہ امرن، ترجمہ دیئے توجہ میرے اذا حزبہ امرن، جدو میرے پیغمبر دے مشکل وقت آندا، جدو میرے نبی دے ایہو جہا وقت آندا، تے پیغمبر نماز پڑھ دے۔ اللہ دے پیغمبر اپنے صحابہ نو بیان فرمایا کر دے سن، او میرے صحابہ میرے تے جدوں بھی کوئی مشکل وقت آئے میں نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنال میرا مشکل وقت حل ہو گیا ہے۔ اگر تسی بھی اپنا مشکل وقت حل کروانا چاہتے جے تے نمازی بن جاؤ، 5 وقت تے نمازی بن جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ نماز پڑھو گے یہ قرب الہی دا ذریعہ بنے گا نا۔ کتے لکھے ہیں ادھر حوالہ سنیا جے صحیح مسلم کتاب الصلاۃ دے اندر حدیث موجود جے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرمان دینے اقرب، توجہ، اقرب ما یکون العبد من ربہ، اقرب نبی پاک دا فرمان صحیح مسلم کتاب الصلاۃ وچ ادا سنا رہا نا، فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ فرمایا جدو بندہ سجدے دی حالت دے اندر ہوندہ ہے اپنے رب دے قریب ہوندہ ہے، اس واسطے سجدے دے اندر کثرت نال دعا کریا کرو۔ اس حدیث وچوں ثابت ہویا جدو میں تے تو نماز پڑھاں گے، جدو میں تے تو سجدہ تے رکوع کراں گے، سانو اللہ دا قرب نصیب ہو جائے گا۔ جس بندے نو اللہ دا قرب نصیب ہو جائے تے اس بندے دے کے آگے نے اللہ اکبر۔ اللہ ہن آؤ تو حدیث قدسی سناواں، اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرمان دینے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ، میرا بندہ جن عبادتاں دے ذریعے میرا قرب حاصل کر دے، احب الیہ مما افترضت علیہ، فرمایا اور کوئی عبادت میں نو اس تو زیادہ پسند نہیں، الیہ مما افترضت علیہ، جو میں فرض کیتی ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکات، اللہ نے نماز فرض کیتی ہے۔ جدو بندہ فرائض ادا کر دے ادو رب دا قرب نصیب ہو جاندا جے، بندہ رب دے قریب ہو جاندا جے۔ وما یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل حتی احبہ، اللہ پاک فرما دنے کیونکہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے وما یزال عبدی یتقرب، میرا بندہ فرض ادا کرن تو بعد نفل عبادتیں کر کے میرے نال اتنا قریب ہو جاندہ ہے کہ حتی احبہ، میں اللہ اپنے بندے نال محبت کرنے شروع کر دینا۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟
کہ جو بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے میرے رب کو بڑا پسندیدہ شخص لگتا ہے، اور جو بندہ فرائض کے بعد نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور آج کے خطبے کا آخری فرمان اللہ کے نبی کا، وہ میرے بھائیوں، نماز جو ہے یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ نماز کس کا ذریعہ ہے؟ بلند آواز سے بولو، نماز کس کا ذریعہ ہے؟ نجات کا۔ کہاں لکھا ہے؟ حوالہ سنو، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ 169، سنن الدارمی میں یہ حدیث موجود ہے 2721۔ تیسرا حوالہ شعب الایمان للبہقی 2823۔ 3 حوالے اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک دن اللہ کے پیغمبر نے نماز کا ذکر کیا۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر نے نماز کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا اور فرمایا من حافظ علیہا، جس نے نمازوں کی حفاظت کی۔ اللہ کے رسول نے یہاں پر یہ نہیں کہا نہ کدے پڑھی تو نہ کدے کجا کی تھی، اللہ کے رسول نے اے نہیں کیا، اللہ کے رسول نے اے فرمایا من حافظ علیہا، جو نمازاں دی حفاظت کرے گا، کانت لہو نورن، قیامت والے دن اے نمازاں نمازی واسطے نور ہون گے۔ قیامت والے دن تے اندھیرے ہی اندھیرے ہونے نے، پل صراط اندھیرا ہوئے گا۔ اگر جانتے جے نا کہ روشنی ہوئے، روشنی، پھر نماز ادا کرو، اے نماز قیامت والے دن اور پل صراط پر گزرتے وقت یہ نماز نور، یہ نماز روشنی ہوگی۔ من حافظ علیہ کانت لہو نورن و برہانا، اور یہ نماز دلیل ہوگی۔ مثلا کیسے؟ اللہ نہ کرے جب جہنم مزابنہ فرشتے مجھے اور آپ کو لے جائیں جہنم کی آگ کے اندر، تو یہ نماز دلیل ہوگی میرے بندے کو واپس نکالو جہنم کی آگ سے، میں اس کی آج وکالت کروں گی، میں اس کی آج دلالت کروں گی، کیونکہ یہ دنیا میں جب بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا بلاوا آتا تھا یہ فوراً نماز کے لیے جاتا تھا۔ نماز نور ہوگی، دلیل ہوگی، اور آگے فرمایا وَنَجَاتً یوم القیامہ، اور نجات ہوگی یہ نماز قیامت والے دن۔ اور میرے بھائیوں، آج 12 اگست ہے نا، 12 اگست 2022 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے اللہ کے قرآن کے 2 آیات پڑھی ہیں۔ اب میں آپ کو احادیث شمار کر کے بتاتا ہوں کہ آج کے خطبے کے اندر کتنی احادیث پڑھی ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 احادیث پڑھی ہیں، اور ایک ہی موضوع۔ گاڑی ایک ہی پٹڑی پہ چلی ہے ویس بھائی، ادھر ادھر نہیں گئی گاڑی۔ تو میرے بھائیوں 14 احادیث سننے کے باوجود بھی اگر ہم بے نماز رہے تو پھر ہم اپنی بدقسمتی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو پکا اور سچا نمازی بنائے۔ اللہ 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں کے ذریعے گھروں کو، اپنے گھروں کو اور اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کہیں گے کہ اپنے گھروں کو کس طرح آباد کرنا؟ سنت نبی فرماتے ہیں گھر میں پڑھ کے آؤ، یہ گھروں کو آباد کرنا ہے، اور مساجد کو آباد کرنا ہے فرائض کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو
پکا اور سچا نمازی بنائے۔ دوسری قسط آج آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اللہ زندہ رکھے تو پھر تیسری قسط کے ساتھ اسی مضمون کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔